قبول فرمائے، خرچ اخراجات سید جمیلہ قبول فرمائے۔ میں جڑا فرمان دی شان تھوڑے سامنے پڑھے اے امام سجاد امام نظام اللہ علیہ السلام نہیں صلوات حسین مل کے پڑھے اونچی یہ کتنا ارشاد فرمایا نے ایک خطبہ دیتا ہے شام دے دربار میں، شام دے دربار ماحول شام دے مہینہ سفر دے امام دے گل تو کے ہتھیں ہتھ کڑیاں پور شریفاں دا نال ہے، کچا کچ دربار بھرا ہوا، ہر پاسے سنہری تے لوگ کرسیاں تے لوگ بیٹھے ہیں، اے ظالم اونچی کرسی تے بیٹھے ہیں، تخت دی تلوی پوڑی تے مظلوم دا سر ہے۔ بہت بڑا فصیح و بلیغ خطبہ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ پہلے یزید نے اپنے خطیب کو آخیا کہ تم میری تعریف کر، معاذ اللہ العیاذ باللہ آل محمد کی توحید خطبہ نے میری فتح دا اعلان کر، اس نے انہیں کیتا، لیکن امام سجاد نے آیا تو امام نے فرمایا یا رضید اذن لی ان اعبد هذه الاعواد ان اسعد هذه الاعواد، یزید میں اجازت ہے ان لکڑیاں تے بہ کے سجاد ہی دسے جو میں کون ہوں۔ میرے خیال میں تا ان سارے خطبے میں جھکی تھائیں ہائی منبر بظاہر بہت بڑا انہاں منبر بنایا ہوا ہے جدہ وہ خطیب خطبہ کھڑا رہتا ہے، امام پہ آدھے اگر تمہیں کوئی اجازت دے میں تو انہاں لکڑیاں دے ڈھیر دے ہوتے بہ کے سجا دی دسے جو میں کون ہوں۔ مفسرین آدھے کہ امام نے لکڑیاں دا ڈھیر کیوں آکھا ہے؟ لکڑیاں دا ڈھیر اس واسطے امام نے آکھا ہے کہ منبر دے کوئی تقاضے یہ منبر دی نسبت رسول پاک دا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بات رسول پاک نال اگر نسبت ہے تو ادھر رسول دا فرمان بیان کیے، اللہ دا قرآن بیان کیے، تفسیر بیان کیے، حق بیان کیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان کیے، اللہ دی تعریف حمد و ثنا بیان کیے، محمد و آل محمد دے فرامین کو انہوں دی شان و شوکت بیان منبر دے تقاضے پورے تھے۔ امام ان لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ منبر جتنا حق بیان نہ کیے بلکہ باطل دی ترویج پہ کی، حق چھپتا پائے باطل دی ترویج پہ کی، وہ منبر نہیں لکڑیاں کا ڈھیر ہے۔ اور بات اگلی گال یہ بھی کہ صرف وہ شام تک یہ گال محدود نہیں، اس باؤنڈری یہ گال محدود نہیں، اس منبر تک یہ گال محدود نہیں، بلکہ امام دا آفاقی پیغام ہے کہ قیامت تک یہ پیغام ہے کہ جتنا بھی کوئی خطیب خطبہ دے سی تے او حق آکسی تا منبر بھاوے ساتھ ہی ہو سی، وہ منبر رسول اکھاون دا حقدار ہو سی۔ اگر او خطیب حق نہ آکسی بلکہ باطل کی ترویج کرے سی تو مت بھاوے او موتیاں نال سجائی ہوگے، وہ لکڑیاں دا ڈھیر ہو سی، فضول ہو سی، منبر رسول اکھاون دا حقدار نہیں۔
ہمارے سارے واسطے ایک لمحہ گزری ہے اور امام نے بہت بڑا درس لکھا ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آیا سارے کو یہ ممبر موجود ہیں انہوں نے تقاضے ایسا پورے کرے دے پائیں. کیا اتھا نماز دا بیان ہے، روزے دا بیان ہے، حج دا بیان ہے، زکات دسیے ویندی، امامت دسیے ویندی، نبوت دسیے ویندی، قیامت دسیے ویندی، توحید دا بیان ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو حق ممبر ہے، یعنی حق دی ترویج، حق دا پیغام، حق دا میسج ویندا پے تو بھاوے کو نہ سادہ جیاں بھی ہے وہ ممبر رسول ہے. تے اگر نہیں پیا ویندا تو وقت سوالیہ نشان پانی دے سر تے ہی کھڑا ہے تے سنن والے دے بھی سر تے کھڑا ہے. تے اس میں یزید نے انکار کیتا کہ میں اجازت نہیں دیتا. مجمع نے اصرار کیتا کہ آخر قیدی دے کوئی کیجی گال ہے، ایک قیدی یہ بیمار تو ایڈی بڑی سلطنت دا مالک تے کو کیا خوف ہے؟ تو اجازت دے اسا سننا چاہتے ہیں قیدی بھی دسے میں کون ہوں اپنا معافی ضمیر بیان کرے. جنہیں اسرار سب ہے یہاں کے تو آپ کو پتہ کوئی نہیں. فضیلت وہ ہوتی ہے جی دشمنی سمجھے، دشمنی اقرار کرے تو آپ کو پتہ کوئی نہیں. اے اہل بیت کا ایک فرد ہے. اس وقت تک ممبر تو نہ لاسی جب تک میں کوئی بے عزت نہ کرے سی، میرے خاندان کوئی بے عزت نہ کرے. کالج الہی کے فارغ شدہ ہے، انہاں کے نہیں اجازت لے کچھ ہی ہو اجازت لیتی ہے. امام نے خطبہ شروع اللہ دی حمد و ثنا کی، اللہ دی تعریف ہے اور وقت کو مخاطب کی ہے اس خطیب کو ایوہ الخاطب اس طرح مرضات المخلوق میں سخط الخالق تے کو شرم نہیں ہے، تے کو حیا نہیں ہے. مخلوق دی تو خوشامد تو مخلوق دیا ہمدردیاں حاصل کرنے واسطے تے خالق دی ناراضگی میں ایک دا بنا کیونکہ یہ ممبر دے ہوتے بندہ بہ کے دے قدم ڈگمگاوے نہیں. کہویلے کہہ دے روب دی وجہ تو، کہویلے دولت دی وجہ تو، کہویلے شہرت دی وجہ تو، کہویلے کوئی ادھی مجبوری، کہویلے کوئی مجبوری ذہن سے رکھ کے تے او حق نہیں پڑھتا. اس خطیب کو امام نے نصیحت کو شرم تو نہیں آئی کہ یزید کی مرضی تے چاہت حاصل کرنے واسطے تے حق نہیں دسا تے اہل بیت دی عظمت بیان نہیں کی. حق بندہ ہا تو رسول دی عظمت دسیا، علی ابن ابی طالب دی عظمت دسیا، حسین سید الشہداء دی عظمت دسیا، 14 دی فضیلت دسیا، قرآن دی آیات پڑھیا. بندے دی مرضی حاصل کرنے واسطے رب دی مخالفت نہیں، نہ فرمانی نہیں. فرمایا میں وہ کلمات پڑھسا للہ رضا جنہاں دے وچ اللہ دی خوشنودی ہو سی تے سنن والے کو اللہ اجر عطا کرتا. سنن والے کو تو یہ بھی ثابت کیا کہ اجر اتھا ہی ہوندے جتھا مجلس اللہ دی رضا واسطے پڑھی ونجے تے کلمات اوے ہوویں جنہاں دے وچ اللہ راضی ہوے تے بد سنن والے کو اجر. یعنی مجلس کا ایک ایسا خوبصورت یہ جھنڈا امام نے دیتا ہے جی. ہمیں چھوٹی مجلس ہوئے یعنی اگر مجمع تھوڑا ہوئے تو سب چھوٹی مجلس آتے ہیں، حالانکہ یہ معیار کوئی نہیں. جدا امام مجلس کرویندا ہے تو شاید بیبل خزائی یا کمیل اسدی پڑھتے ہیں، چوکھے بندے ہوندے ہیں. یہ معیار بجبے نہیں، معیار حق ہے.
معیار مجمع نہیں، معیار بڑیا فیساں نہیں، بلکہ معیار کیا ہے؟ بڑے گاڑیاں پہ کوئی آوے تو بڑی مجلس ہو سی، تے اگر کوئی موٹر سائیکل پہ آوے تے خطیب آنکھیں حق تے نہ صحیح ہے بڑی جگہ تے جو نہیں آیا بھاویں پردہ صحیح بیٹھا نہیں مجلس کوئی نہیں نہ، یہ معیار نہیں۔ امام تکڑیاں چھے، امام کی کارا پہ آئے نہیں، بے پلانے اٹھ نہ دس ہے امام مجلس کا معیار کیا؟ اللہ پڑھن والا اللہ کی رضا واسطے پڑھے، سنن والے اللہ کی رضا واسطے سنن، اور پڑھن والا دین دسے حقیقت دسے تو وقت قدم قدم دیتے اللہ حسنات درج فرمائے گئے اور برائیوں کا خاتمہ فرمائے گئے اور خلوص نال توبہ قبول کی دیے کہ وقت جنت اس مومن کی مستاق تھی میں دی اگر وہ انداز زندگی بسر چکر میں وہ کلمات آپ سارا جنہوں کہ اللہ راضی ہو سی تے مخلوق کو اجر و ثواب حاصل فرمایا اوتینا سکن و فضلنا بسبع، لوگوں سنو اللہ نے سب کو 6 فضیلتہ عطا کی چل تے سب ایو جا انعام عطا کی چل جیڑا اللہ دی اس بھری کائنات دنیا کہے کو نہیں ملیا۔ اوتینا سکن اللہ نے سب کو 6 فضیلتہ کہا، العلم والحلم والشجاعت والسماحت والسخاوہ، اور فرمایا اللہ سب کو علم عطا کی سب کو علم عطا کی بردباری عطا کی سب کو سخاوت سارے حصے چاہیے، سماحت سرداری اللہ نے بھری کائنات ایسا 14 کے حصے چاہیے، سخاوت سارے حصے چاہیے، اور آخری تو ایو جی فضیلت معصوم نے دسی ہے امام سجاد نے یعنی یزید دے منہ تے تماچا ہے فرمایا والمحبت فی قلوب المومنین، اور مومنین دے دلاں دے وچ اللہ نے ایسا 14 دی محبت رکھ چھوڑی ہے۔ دسیں دے کھڑن مجمع کو کہ اگر یزید تے دے ہواری مومن ہوں گے تو سجاد این حالت وچ نہ ہویا، نہ ہی دا ایمان نال کوئی تعلق ہے، نہ ہی دا کوئی اسلام نال تعلق ہے، نہ ہی دا قرآن نال کوئی تعلق ہے۔ اگر ایندا اسلام نال کوئی تعلق ہوگا، ایمان نال کوئی تعلق ہوگا تو وقت علی دیاں دھیاں ہی حالت نہ بیٹھا۔ وَقُزِلْنَا بِسَبْعٍ، اور اللہ نے سب کو 7 فضیلتہ ہی ہوتیاں عطا کی بھری کائنات کہنے کو نہیں ملی۔ من النبی المختار محمد، پہلی فضیلت فرمایا محمد مصطفیٰ ساکو اللہ عطا کی جڑا سید الانبیاء، من الصدیق، توجہ فرمائے یہ القاب انتے انتے تھی گئے۔ مولا محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کے کندھے کے ہاتھ رکھ کے فرمایا انت صدیق الاکبر، یا علی انت فاروق الاعظم، یا علی میری امت کا سب تو بڑا سچا تو ہے، سب تو بڑا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا تو ہے۔ اس واسطے معصوم فرما رہے ہیں صدیق میرا دادا علی ہے، کوئی اور نہیں۔ منت تیار جعفر تیار سارے وچ ہوئے، یطیر مال ملائکہ فی الجنہ، جڑا جنت دے وچ ملائکہ نال پرواز کرے گا۔ منا اسد اللہ واسد رسول ہے، جناب حمزہ سارے وچ جڑا اللہ دا شیر ہے۔ من ناصب هذه الامہ، اس امت دے 2 صفت الحسن والحسین، ایک میرا حسن ہے میں میرا حسین ہے، ایک میرا چاچا ہے بیا میرا بابا ہے۔ منا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، صلوات پڑھو۔ سیدہ طاہرہ سانے وچوں فرمایا منا المہدی
مہدی سارے وچوں بنا فتح اللہ و بنا یختم اللہ نے اس کائنات دی ابتدائی سالے تو کی تھی انتہائی سالے مہدی تک ہی سی اور پھر ہر ہستی کو فضائل بیان کریں گیا میرے آقا کہ جعفری صاحب کے آئیہ تک میں پڑھنا یا کیا پڑھانا والا عالم دین ہے تو میرے کو آوے میں مسائل شروع کر دے سکتا میں تو تکاونا تو مقصود نہیں اچھا سننا چاہتے ہو تو سلوات توجہ ہے فرمایا ان عبد الذی میں اس ہستی کا پترا کہ جین حجر اسود کو اپنی چادر پہ رکھ کے اپنے اصلی مقام کو نصب کیتا میں ان کا پترا جین برات پہ چڑھ کے آسمانوں کی سیر کی تھی میں ان کا پترا من اسریا بہی الى المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں اس نبی کا پترا جے کو مسجد حرام کو گھن کے مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی میں ہوں گا پترا من صلی بالملائکۃ علی السماء میں ہوں گا پترا جے آسمان کے ملائکہ کے انبیاء کو نماز پڑھائی پھر فرمایا میں ہوں گا پترا من ضربا بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وضرب ضربتین وبایا بایتین وہاجر ہجرتین میں پورا پترا کہ رسول دے سامنے تو تلواراں نال جنگ کی تو نیزاں نال جنگ کی دو دفعہ اللہ دی راہ وچ بیعت کی دو دفعہ اللہ دی راہ وچ ہجرت کی فرمایا بدری جون احدی جون لیسی جون بہدول مکی جون مدنی جون اور آخر میں فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہنے القاب پہ فرامین پڑھا پڑھتا کھڑے سجاد یہ سارا فضیلتاں جڑا میں ہوں بیان کی فرمایا میرے داد علی جانتا ہے اور اگلیاں دو فضیلتاں تو مولا نے یہ جیاں بیان کی جاں جڑا انہوں نے منہ تے تماچا ہے فرمایا ان عبد الذی من ضرب علی خراطوم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ میں ہوں دا پترا جے مشرکین مکہ دی گردن تے لگ رکھ کے توحید دا کلمہ پڑھایا عبد الذی من لم یکفر طرفت عین عبدا میں اس دا پترا جے اکھ جھپکن دی دیر اتنی بھی اللہ دی توحید کا انکار نہیں کیتا بتاں دی پوجا نہیں کی دسنا چاہتے ہیں میں اوندا پترا جے اکھ جھپکن دی دیر تک بھی توحید کا انکار نہیں کیتا تو ہادے وچوں کہے 40 سال بعد ایمان قبول کیتا کہے 50 سال بعد کئی خوف تو پڑھنے لا الہ الا اللہ نبر فاطمة الزهراء نبر خدیجة الكبرى میں جناب خدیجة الكبرى کا پھر فرمایا رخ مولا امام نے اپنے خطبے کو رخ موڑا کہ میں بھی ہوں اپنے گفتگو کا رخ موڑ رہی ہوں اختتام والے پاس کیونکہ مل سے رہا گیا سلوات پڑھ محمد النبل الذی کہہ دی کھڑا گیا النبل الذی من قتل عطشانا غریبا
میں انہاں پتراں جڑا دو دریاواں دے آگے تسا مارا انا ابن الذی من بقت علیہ الجن والانس